الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی سفر کے مہینے کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے موضوع کو شروع کیا تھا کہ اسی سفر کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے مظالم سے، تشدد سے، ظلم سے تنگ آ کر اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ہجرت کا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہجر جدائی کو بھی کہتے ہیں، مہجور چھوڑا ہوا۔ تو ہجرت کا معنی یہ ہے کہ عام اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دینا۔ جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہاں سے ہجرت کر لی ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں چلا گیا۔ تو یہ تو ہو گیا لغوی معنی عربی میں۔ اصطلاحی معنی، اصطلاح شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر جس طرح زکوٰۃ کا ایک معنی ہے، حج کا ایک معنی ہے، نماز کا ایک معنی ہے، اسی طرح ہجرت کا معنی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا۔ کافروں کا ایک ملک ہے، کافروں کا ایک شہر ہے، اور مسلمان آدمی وہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں اپنی عبادات پوری دل جوئی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا،
میں دین پر عمل جو ہے یہاں نہیں کر سکتا، میرے لیے مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی سوسائٹی، وہاں کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، تو شریعت میں اس کو دار الکفر کہتے ہیں، کافروں کا گھر، کافروں کا ملک۔ تو اس کو چھوڑ کر کسی دار الاسلام کی طرف جانا، اس کو شریعت میں ہجرت کہتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے بالکل یہی صورتحال پیش آ چکی تھی کہ مکہ کے جو کافر تھے نہ تو کسی کو اسلام قبول کرنے دیتے اور نہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دیتے، اور نہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیتے، اور اسی طرح نہ دیگر جو اسلامی احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور صحابہ پر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے کہ آپ مکہ چھوڑ جائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال، ایک ہوتا ہے سن ہجری، ایک ہوتا ہے سن نبوی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے تو اس سال کو نبوت کا پہلا سال کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی 40 سال تو پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی 40 سال حضور کی عمر تھی تو نبوت کا اظہار ہوا، حضور کو نبی بنایا گیا، وحی بھیجی۔ تو ابھی چونکہ ہجرت ہو رہی تھی آگے، تو اس لیے نبوت کے 6 سال میں، یعنی جب آپ کے 46واں سال تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت تو بعد میں ہوئی، لیکن نبوت کے 6 سال حضور نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم۔ تو یہ پہلا قافلہ تھا جو مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد پھر دوسرا بڑا قافلہ وہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا۔ اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حبشہ میں جمع ہو گئی، ابھی مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی تھی، حضور کو ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی تھی، عام صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو کفار مکہ نے ان لوگوں کا وہاں بھی پیچھا کیا، حبشہ میں بھی پہنچ گئے۔ جو شاہ حبشہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اور اس کے جو ارکان دولت تھے، جو وزراء تھے، ان سے جا کر ملاقات کی، ان کو تحفے دیے اور ان کو سمجھایا کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، یہ لوگ ہمارے باغی ہیں اور یہ بے دین ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس لیے ان لوگوں کو آپ حبشہ سے نکال دیں اور انہیں ہمارے حوالے کریں۔ اب ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت جعفر طیار جو ہیں نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار،
انہوں نے کس طرح بادشاہ کے سامنے ایک تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہماری بات سنیں. ان سے کہا جی سنائے آپ کو کیوں نکالا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. ہم کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم ایک خدا کو چھوڑ کے پتھروں کی عبادت کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، مال میں خیانت کرتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور اپنا ایک پیغمبر، ایک نبی ہمارے اوپر مبعوث فرمایا. اس نبی نے آ کر ہماری اصلاح کی، ہمیں کلمہ پڑھایا اور سارے در چھڑا کر ایک اللہ کے در پہ لے آیا. اس پیغمبر نے ہماری تربیت کی اور ہم سے جھوٹ چھڑایا، حلال اور حرام کی تمیز ہمیں بتائی. تو یہ لوگ اس وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور اللہ کے نبی اور پیغمبر کے بھی دشمن بن. اب نجاشی چونکہ عیسائی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر گزر چکے تھے اور اس کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا اس پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی میں سے کچھ پڑھ کے مجھے سنا. تو حضرت جعفر طیار جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. تو وہ آیات پڑھی جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی پاکیزگی اور طہارت کا تذکرہ ہے. تو جب وہ بادشاہ آیات سن رہا تھا اور سنتے سنتے اس کے آنکھوں سے آنسو جائے، رو رہا تھا کہ کتنا عمدہ کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے. تو اس نے اسی وقت ان لوگوں کو واپس کر دیا کہ جو یہ میرے ملک میں رہیں گے، ہم اپنے ملک سے ان کو نہیں دکھاتے. تو مسلمانوں نے اس وقت جو حبشہ کی طرف چلے گئے تھے انہوں نے سکھ کا ساتھ لیا اور بادشاہ جو نجاشی تھا اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے بہرور کیا، وہ مسلمان ہو گیا. اور پھر یہ تو نبوت کا 6واں سال تھا. جب 13 سال مکمل ہو گئے تو اب اللہ کی طرف سے سارے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آیا کہ سارے مسلمان ہجرت کریں. تو جب ہجرت کا حکم آیا تو مکہ میں رہنے والے ہر مسلمان پر شرعاً فرض قرار دیا گیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کرے اور اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا کہ کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا تو وہ مسلمان ہی نہیں کہلاتا. تو جس طرح نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، حج فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، اسی طرح ہجرت بھی فرض ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، آیت نازل ہوگی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کہ جو آدمی ہجرت نہیں کرے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا. اب ہجرت کے حکم کے نازل ہونے کے بعد اگر وہ کافروں کے ہاتھوں سے مارا گیا تو وہ ظالمی انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والا، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو فرض ہو گیا ہجرت کرو، یہاں سے نکل جاؤ، ایک نئی اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کا قیام کرو. تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ کہ جن کے فرشتے جان قبض کرتے ہیں، اور جب جان قبض کرتے ہیں تو قالوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں فیم کنتم، کہ تم کس حال میں تھے. قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں ضعیف تھے، ہم تو زمین میں
کمزور تھے، بے بس تھے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. قالوا، وہ فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے. جب اللہ نے حکم دے دیا کہ نکل جاؤ تو تمہیں بے بس بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہاں تم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تم اپنے اسلام پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے، تم شریعت کو نہیں اپنا سکتے، وہاں اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کا قیام نہیں کر سکتے، تمہارے لیے مشکلات ہیں، وہاں کی گورنمنٹ، حکومت یا سوسائٹی یا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، تو جب ہجرت کا حکم آ گیا تو تم وہاں کیوں رہے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ وہی زمین کا ٹکڑا تھا. فتہاجروا فیہا، تو تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو ہجرت کرنے کی بجائے وہاں ہی رہے اور انہوں نے اپنی جان دے دی، ان کا ٹھکانہ جہنم. وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ. تو گویا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور انجام اللہ نے بتایا کہ اب جو ہجرت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم. البتہ کچھ لوگ وہ تھے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، یا جو معذورین تھے، جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور مجبور تھے، تو اللہ نے انہیں اس حکم سے مستثنا کر دیا، اس حکم سے نکال دیا کہ ان کے لیے میرا یہ حکم نہیں. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الا المستضعفین، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ضعیف ہے واقعی، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلہ، کہ وہ ہجرت کرنے کا کوئی ہیلا نہیں پا رہے، کوئی راستہ نہیں پا رہے، ولا یہتدون سبیلا، اور یہاں سے دشمنوں کے چنگل سے نکلنے کے لیے انہیں رستہ نہیں مل رہا. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کروائے. کہ ہجرت کا فرض حکم آ گیا لیکن یہ واقعتاً مجبور ہیں کہ یہ نہیں نکل سکتے، تو اللہ ان کو معاف کروائے. اب جب اس طرح کا ہجرت کا لازمی حکم آ گیا تو مسلمانوں نے جیسے کیسے بھی تھی انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے حکم پر عمل کیا. اب اس آیات کے شان نزول میں علماء نے ایک واقعہ لکھا کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ ہجرت کرو، مکہ کو چھوڑ دو، یہاں سے نکلو، مدینہ پہنچو، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک بوڑھے صحابی نے، انتہائی بوڑھا آدمی اور بیمار اور لاچار آدمی، موت کے قریب، ان صحابی نے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم آ گیا. اپنے پوتوں کو کہا کہ مجھے چارپائی پر لٹا دو اور چارپائی اٹھا کے چلو، اور میں نے بھی ہجرت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا. تو انہوں نے کہا کہ دادا جی، جو لوگ کمزور ہیں، ہجرت کرنے سے عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت سے معذور قرار دیا، اس لیے آپ پر ہجرت فرض نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا تو حکم ہے، آپ چارپائی پہ بٹھاؤ اور مجھے لے جاؤ. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بوڑھے دادا کا یہ جذبہ ہے تو انہوں نے چارپائی پر ان کو بٹھایا اور اٹھا کر لے چلے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اسی ہجرت کے سفر میں راستے میں ان کا انتقال ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کے حکم کو پورا کیا. میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس حال میں بھی اللہ کا حکم نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر خاص طور پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما، تو وہ زمین میں بڑی جگہ پائے گا. ایک دفعہ آدمی گھر کو چھوڑے تو صحیح، وہ زمین میں اپنے لیے بڑا حصہ پائے گا.
وسع، اور اس اپنے لیے زمین کو وسعت والا پائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو کوئی بھی اپنے گھر سے نکل پڑا مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت آ پکڑتی ہے، موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بس اس کا اجر اللہ کے ہاں اس کو مل گیا۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے اور نیک کام شروع کر دیتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر اس کو عطا ہوگا۔ اب دیکھیں اس بوڑھے میاں نے پوری ہجرت نہیں کی، سفر شروع کیا، راستے میں موت آ گئی، ہجرت کا سفر مکمل نہیں ہوا، لیکن اللہ نے کہا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ہاں اس کے لیے واقعہ ہو گیا۔ اور اسی طرح کئی آدمی قرآن نہیں پڑھے ہوتے، اب وہ کہتے ہیں ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، اب وہ پڑھنا نہیں شروع کرتے۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ آپ کو قرآن پڑھنے والوں میں اٹھائے۔ اور جو آدمی حفظ شروع کر دیتا ہے، کئی ہم نے بوڑھے آدمیوں کو دیکھا بڑھاپے میں وہ کچھ نہ کچھ زبانی حفظ شروع کر دیتے، تو اگر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو حافظوں کی صفوں میں اٹھائے۔ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو صحابہ نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت ان سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے۔ یعنی اللہ کے ہاں اتنا بڑا عمل ہے ہجرت کہ وہ عمل پہلے والے گناہوں کو ختم کر دے۔ اور صحابہ اکرام قربان جائیں، جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، وہی آ گئی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بازار چھوڑے، اپنی دکانیں چھوڑی، اپنی پراپرٹی چھوڑی، اپنی زمینیں جائیداد چھوڑی، اور اپنے عزیز و اقارب چھوڑے، اور اپنا وطن اللہ کے حکم پر قربان کر۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا ہم اپنے اوپر تصور کر کے دیکھیں، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد ہمیں حکم دے کہ اس علاقے کو بالکل چھوڑ کے چلے جائیں، تو کیا ہم میں سے کوئی تیار ہوتا ہے؟ صحابہ کی یہ شان تھی کہ بس جو کچھ چل رہا ہے چلتا رہے گا، لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ اور صحابہ اکرام نے جس مشکل سے ہجرت کی اس کی الگ داستان ہے۔ دو واقعات میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں کہ صحابہ نے یہ ہجرت کیسے کی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا، ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ اب جب اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگے تو جو بیوی تھی، بیوی کے جو رشتہ دار تھے سسرالی، وہ رشتہ دار بھی آ گئے، جو ان کے اپنے بھائی والد اپنے خاندان والے تھے وہ بھی آ گئے۔ اب سسرال والوں نے کہا کہ، اور یہ ان کی جو بیوی تھی ام سلمہ، یہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی بنی بات، جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کی شادی حضور سے ہوئی اور آپ ازواج مطہرات میں داخل۔ لیکن ہجرت کا امتحان دیکھیں، اب بیوی کے رشتہ دار آگے، سسرال والے آگے، انہوں نے کہا کہ تم نے ہجرت کرنی ہے تو تم ہجرت کرو نا، ہماری بچی کو کیوں ساتھ لے کے جاتے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو پکڑا
اور بیٹے کو بھی پکڑا ساتھ تو لے کے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہو تو ہمارا جو بیٹا ہے، ان کا جو ہمارا پوتا ہے، اس کو تو ہم نہیں جانے دیں گے۔ بچہ اس سے چھین لیا۔ اب ابو سلمہ اس حالت میں کہ بیوی وہ چھین کے لے گئے، بیٹا خاندان والے چھین کے لے گئے، اس حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اسی حالت میں ہجرت کر کے حضور کو جاتے ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں ہر روز جب صبح ہوتی تو ابتح مقام تھا، ایک جگہ تھی، پہاڑ تھا ابتح، اس مقام پر میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک میں روتی رہتی کہ بچہ پتہ نہیں میرے کس حال میں ہوگا، خامن میرا کس حال میں ہوگا، اور جدائی ہوگی، تینوں میں جدائی ہوگی۔ اور کہتی ہے کہ 1 سال تک میں روتی رہی۔ آخر 1 سال گزرنے کے بعد میرے چچا کے خاندان میں سے ایک شخص تھا، اس کو میرے اوپر ترس آ گیا، اس نے جا کے میرے خاندان کو، بنی مغیرہ کو کہا اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس مسکین پر ترس کھاؤ، اسے جانے دو۔ تو بنو مغیرہ نے، ان کے خاندان نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ آپ بھی چلیں۔ اب جب ان کو دیکھا تو بنو اسد جو تھے، جو ان کا سسرال تھا، انہوں نے بھی بچہ دے دیا کہ چلو بچے کو بھی لے جاؤ۔ تو 1 سال کی جدائی کے بعد پھر وہ بچہ لے کے جا رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ خامن تو میرے 1 سال پہلے ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ اب جب میں مقام تنعیم پہ پہنچی تو کہتی ہیں میں اکیلی ہوں، اتنا لمبا سفر ہے، کئی دنوں کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا، اور میں اکیلی عورت اور میرے پاس بچہ ہے۔ تو عثمان ابن طلحہ یہ مقام تنعیم میں مجھے ملے، اور انہوں نے پوچھا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہو؟ کہتے میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا، اور میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ لا واللہ، اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، الا اللہ و بنی ھذا، سوائے اللہ کے اور میرے اس بیٹے کے، اکیلے جا رہی ہوں۔ تو یہ سن کر عثمان ابن طلحہ کو میرے اوپر رحم آیا، انہوں نے اونٹ کی مہار تھام لی اور آگے آگے چلنے لگے۔ کہتے جب کوئی منزل آتی تو اونٹ کو بٹھا کر پیچھے ہٹ جاتے، میں اتر جاتی، اور جب چلنا ہوتا تو وہ اونٹ کو لے آتے اور اونٹ کو بٹھا دیتے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے، میں بیٹھ دیتی، اور کرتے کرتے کئی دن کے سفر کے بعد ہم قباء میں پہنچے۔ اب جب ہم قباء پہنچے تو عثمان ابن طلحہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر اس بستی کے اندر ہیں، تو تم اللہ کا نام لے کر اس برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہجرت ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر، اللہ کے حکم پر کتنی سختی کے ساتھ صحابہ اکرام نے جو ہے اس پر عمل کیا، اور اسی طرح جو مشکلات حضور پر گزری، حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب تھی، انہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ اب جب وہ ہجرت کرنے لگی تو مکے کے بڑے بڑے کافر آگے، سردار آگے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اسی طرح دن دہاڑے ہجرت کر کے چلی جائے۔ تو انہوں نے ایک نیزہ مارا جس کی وجہ سے اونٹ بھی بد کا اور وہ اونٹ سے گری، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ حاملہ تھی، ایک تو وہ زخمی ہو گئی اونٹ سے گرنے کی وجہ سے، دوسرا ان کا حمل ضائع۔ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو ہجرت کے لیے کتنی تکلیف۔ اب یہ حالات ہیں کہ صحابہ اکرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سارے صحابہ ہجرت کر کے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات رہ گئے۔
اور چند وہ حضرات جو معذورین میں سے انتہائی بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، جن کو اللہ نے مستثنا کرا دیا۔ اب اس حالت میں ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ ہم حضور کے ساتھ ہجرت کریں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے قربانی دی۔ اب یہ بھی نہیں سوچا کہ حضور اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پورا کیا اور ہجرت کر کے۔ اب یہاں مشرکین مکہ کا کیا حال ہوا؟ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل کے اندر جانے والے ہیں، تو اس پر سوچ و بچار کے لیے جو سرداران قریش تھے وہ دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ دار الندوہ یہ ان کی وہ بڑی بیٹھک تھی، بڑی حویلی تھی، جہاں یہ مشرکین کے جو سردار تھے بڑی بڑی چیزوں پر مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اب ان میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھے، عتبہ شیبہ بھی تھا، امیہ بن خلف، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، جمع ہو گئے۔ اور روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب یہ مشورہ کرنے لگے تو ایک بوڑھا آدمی دروازے پہ آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں، نجد کا رہنے والا ہوں، دور سے آیا ہوں، ایک شیخ بوڑھا آدمی ہوں، تمہاری گفتگو میں میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور اگر ممکن ہوا تو میں تمہیں اچھے طریقے سے مشورہ دوں، تمہاری مدد کروں۔ تو ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی، اور یہ بوڑھا آدمی شیطان ابلیس لعین تھا۔ اب اس پر غور ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ قریش جو تھے حضور علیہ السلام کا خاندان بڑا تھا، ایک معاملات تھے، اس لیے وہ سوچ و بچار کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں۔ تو تین رائے سامنے آئی۔ کسی نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھڑی کے اندر بند کر دیں۔ تو یہ جو شیخ نجدی تھا ابلیس لعین، اس نے کہا کہ تمہاری یہ رائے درست نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے ان کو قید کر دیا تو ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو دیوانے اور جانثار ہیں، ان کے کہنے پر تو یہاں سے چلے گئے، لیکن اگر وہاں جا کے ان کو پتہ چلا کہ مشرکین نے حضور کو قید کر دیا تو وہ آ کر اپنی جان پہ کھیل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے اور یہاں سے ان کو لے کر چلے گئے۔ اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے، جہاں جا رہے ہیں جانے دیا جائے، ان کو نکال دو۔ تو اسی شیخ نجدی نے، اس ابلیس لعین نے، بوڑھے نے پھر کہا تمہاری یہ رائے بھی غلط ہے، کیا تمہیں ان کا کلام نہیں پتا؟ جو یہ قرآن پڑھتے ہیں وہ تم نے کبھی نہیں سنا کہ ان کے کلام کے اندر مٹھاس ہے، شیرنی ہے، تاثیر ہے، اور یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے کلام کو سنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور یہ ایک بڑی جماعت بن جائے گی، اور یہ جماعت بن کے پھر تم پر حملہ کریں گے۔ تو تمہارا یہ فیصلہ بھی ان کے بارے میں ٹھیک ہے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ تیسری رائے سامنے آئی، ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ ان کو قید کیا جائے، نہ ان کو جلا وطن کیا جائے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے سینکڑوں جو ہے 20 قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک دو دو آدمی، بہادر آدمی آئیں اور سارے مل کے ان پر حملہ کریں اور سارے مل کے ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ اب جب ان کا جو خاندان ہے بنو عبد مناف، ظاہر بات ہے کہ عرب کے اندر جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا تو اس کا بدلہ لیتے تھے، قصاص لیتے تھے، قتل کے بدلے میں قتل کرتے تھے۔ تو ان کا قبیلہ قصاص نہیں لے سکے گا، کیونکہ ہمارے بہت سے قبائل ہوں گے
اتنے قبیلوں سے لڑنے کی وہ جرت نہیں کریں گے. تو اب ہوگا کیا؟ وہ خون بہا پر دیت پر راضی ہو جائیں گے، اور 100 اونٹ دیت ہوتی ہے، تو ہم جتنے بھی قبیلے والے ایک ایک اونٹ بھی دیے تو ان کی دیت پوری ہو جائے گی. شیطان نے کہا، شیخ نجدی نے کہا کہ واللہ یہی وہ اصل رائے ہے جس پر میں ایگری ہوں، جس کو میں مانتا ہوں. اور ادھر مشورہ مکمل ہوا، ادھر جبرائیل امین آ گئے، حضور علیہ السلام پر وحی لے. قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کفار آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے. کیا بات؟ کہ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دے، باندھ دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اس ملک سے نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ اس وقت یہ بھی تدبیر کر رہے تھے تو اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا. یہ بھی مشورہ کر رہے تھے تو اللہ بھی اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے فیصلہ فرما رہے. واللہ خیر الماکرین، اور یہ بات یاد رکھو، سب سے بہتر تدبیر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات. اب یہ آیتیں نازل ہوگی، جبریل امین آ گئے، انہوں نے حضور کو یہ آیتیں سنائی اور حکم دیا کہ آپ جو ہے ہجرت فرمائیں، اور ساتھ ہی اس دعا کی تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں. سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے جہاں داخل فرما بہتری کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے مجھے نکال اچھائی کے ساتھ خیر کے ساتھ مجھے نکال، اور مجھے ایسا غلبہ عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت. اس لیے علماء نے اس دعا کے بارے میں لکھا ہے، جب کوئی آدمی کسی شہر میں جائے، کسی نئی جگہ جائے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہ سے، اے اللہ میں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، یہ شہر، یہ بستی، یہ علاقہ میرے لیے نیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس میں اچھے طریقے سے داخل ہو، اس میں داخل ہونا میرے لیے اچھائی ہو، شر کا باعث نہ ہو، میرے نقصان کا باعث ہو. تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا، میرا ہجرت کا ساتھی کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا یار ابو بکر صدیق آپ کا ساتھی. اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی حضور دوپہر کے وقت نہیں آتے. اور یاد رکھیں دوپہر کے وقت جانا یہ شرم ممانعت بھی ہے. آج کل تو لوگ کیلولہ نہیں کرتے، پہلے زمانے میں لوگ دوپہر کے وقت سوتے تھے گھروں میں، تو اس لیے اسلامی حکم بھی ہے کہ دوپہر کو جب لوگ آرام کر رہے ہوں تو ان کے گھروں میں نہ جائیں، پہلے وقت میں جائیں یا دوسرے وقت میں. تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کبھی نہیں آتے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ اس وقت حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں تشریف. تو میں حیران ہو گئی کہ لازمی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضور آئے. تو آتے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہجرت فرمائی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم اگر اس خادم کو بھی اجازت ہو چلنے کی تو میں بھی ساتھ چلوں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جا، آپ کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا. تو ابن اسحاق کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی کی وجہ سے فرط مسرت سے رونے لگے، آنسو نکل آئے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی میں بھی روتا ہے. میں تو یہی سمجھتی تھی کہ آدمی غمی میں روتا ہے. میں نے جب اپنے والد کو دیکھا کہ اتنے خوش ہوئے
کہ خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے حبیب کا یار اور جو ہے سفر کا ساتھی بنایا ہے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور یہ خوشی کے آنسو تھے، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور سمجھا کہ آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے۔ پھر آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی تھی، اور حضور نے کس طرح آگے ہجرت کی اور کیا تکالیف آئی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔